السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الأمين كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبھی کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ الحمدللہ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ رجب کی 27ویں تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں معراج کے متعلق قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے گرد اگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات دکھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والے اور بڑے دیکھنے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کی جو آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے متعلق بیان فرمایا، سبحان الذی اسری، اسری کے معنی آتے ہیں سیر و تفریح کے، خوشی سے جانے کے۔ اسری کے معنی آتے ہیں سیر و تفریح کے، یعنی خوشی کے ساتھ جانے کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ نے معراج کو بلایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے طرف سے حضور کو بلایا، اور حضور جو معراج کو گئے اپنی خوشی کے ساتھ، یعنی اسری کے معنی آتے ہیں خوشی کے، سیر و تفریح کے، خوشی کے ساتھ گئے۔ اور دوسرے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی،
مثال کے طور پر حضرت یونس علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی معراج ہوئی۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کی معراج کیسے ہوئی؟ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو دین کی دعوت دی تو ان لوگوں نے دین اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اگر تم لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر عذاب الہی کو نازل کر دے گا۔ اگر تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا۔ جب تاریخ بالکل نزدیک آ گئی تو حضرت یونس علیہ السلام اپنے اس قوم کو چھوڑ کر آپ دوسری جگہ چلے گئے۔ آپ دوسری جگہ چلے گئے۔ جب وہ مدت ختم ہو گئی، تاریخ بالکل قریب آ گئی، عذاب کے آثار نظر آنے لگے۔ اب یہ جو قوم جو تھی حضرت یونس علیہ السلام کی، وہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگی تاکہ حضرت یونس علیہ السلام پر اور ان کے اللہ پر ایمان لانے کے لیے بہت تلاش کرنے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام نہیں ملے تو وہ قوم اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، اللہ سے توبہ و استغفار کر لیے، تو پھر اللہ نے اس قوم پر عذاب کو ہٹا دیا، عذاب نازل ہونا بند ہو گیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ میرے قوم پر کیا گزری، تو حضرت یونس علیہ السلام کیا کرے، جہاں سے آگے بڑھ رہے تھے ویسا ہی آگے آپ بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ آگے بڑھتے بڑھتے سامنے دریا ملا، آپ دریا میں کشتی پر بیٹھے، جیسے ہی کشتی بیچ میں گئی، اب وہ کشتی گھومنا شروع ہو گئی، ڈوبنے کے قریب ہو گئی۔ تو اس کشتی کو چلانے والے ملح نے کہا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس کشتی کے اندر کوئی ایک ایسا غلام ہے جو آقا سے بھاگا ہوا، کوئی ایک ایسا غلام ہے اس کے اندر جو اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ اے ملح، میں ہی اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہوں، مجھے ہی دریا میں سمندر میں پھینک دو۔ تو ملح نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کا چہرہ 14ویں رات کی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، یہ کیسے غلام ہو سکتے ہیں؟ الغرض وہاں پہ خورا اندازی ڈالی گئی، خورا ڈالا گیا جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ جب سمندر میں پھینکا، اللہ کے حکم سے یہ بڑی مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں نگل لیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی۔ تو میرے بھائی، حضرت یونس علیہ السلام بغیر ہوا کے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر معراج کروائی۔ اب یہ خوشی سے جانا تھا کیا؟ خوشی سے تھا کہ بھئی؟ خوشی سے جانا نہیں تھا۔ اسی طریقے سے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ 40 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آگ میں معراج کروائی۔ اب یہ دونوں کی معراج ہوئی، یہ خوشی سے جانا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسرا کے لفظ کو بیان کیا، میں میرے حبیب کو خوشی کے ساتھ، یعنی سیر و تفریح کے طور پر میں میرے نبی کو معراج کروا رہا ہوں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں معراج خوشی کے ساتھ کرا رہا ہوں۔ میرے بھائی، پھر علماء فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو کفار نے انکار کر دیا۔ علماء کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں معراج ہوئی،
آپ جو جہاں سے گئے ساتوں آسمانوں کی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر جو ہے آپ نے ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، پھر اللہ سے بات چیت کی، پھر جو ہے آپ دنیا میں تشریف لائے، تو علماء اکرام فرماتے ہیں اس دروازے کی کنڈی جو ہے ابھی ہل رہی تھی، اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کر کے آئے۔ جب کفار کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کفار جو ہے ماننے سے انکار کر دیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو فاصلہ جو تھا وہ 40 دن کا تھا اس وقت، اگر پیدل چل کے جاتے تو 40 دن کا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن چند سیکنڈوں میں جو ہے آپ نے سفر کو جو ہے طے کیا۔ کفار نے انکار کر دیا۔ وہ کفار حضرت ابراہیم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے ابو بکر، تیرا یار تیرا دوست جو ہے آج ایک پھر عجیب بات بتلا رہا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمانوں کی سیر کی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، سب نظارات دیکھ کے آ گئے، ہم نہیں مانتے اسے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کفار سے فرمایا کہ اے لوگوں سنو، میرا یار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں جبھی سے اسی وقت سے حضرت صدیق اکبر کا لقب جو ہے صدیق پڑا۔ اور میرے بھائی، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی، تو یہ معراج کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا، یعنی آپ جو ہے اس لکڑی کو عصا سے آپ یوز کرتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ٹریننگ دی۔ کیا ٹریننگ تھی؟ اللہ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ٹریننگ دیا، مشق کرایا۔ کیا ٹریننگ؟ پہلے اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو زمین پر ڈالو، زمین پر پھینکو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی، اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ بڑا اژدھا بن کے کھڑا ہو گیا، اژدھا شکل اختیار کر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ جیسے ہی اژدھے کو دیکھے بھاگ رہی، دیکھو اسے، اژدھے کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے؟ بھاگ رہی۔ تو اللہ نے فرمایا خذها ولا تخف، یہ قرآن کی الفاظ ہے، اللہ حکم دے رہی، خذها ولا تخف، ادی موسیٰ ڈرو نہیں، بھاگو نہیں، پکڑو اسے۔ قرآن کے الفاظ ہے، اللہ فرما رہے خذها ولا تخف، ڈرو نہیں، پکڑو اسے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدھا کو پکڑا تو پھر وہ عصا بن گیا، پھر وہ لکڑی بن گئی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا، تمام جادوگر آئے، تمام لوگوں نے رسیاں ڈالی، سب سام بنے۔ پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا تو اژدھا بن گیا، پورے سانپوں کو نگل گیا، نگلیا نہیں، یہ واقعات جو ہے موجود ہیں۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی سے اگر ٹریننگ نہیں دیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ فرعون کے دربار میں اگر عصا ڈالتے تو سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام بھاگ جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو ٹریننگ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے جب فرعون کے دربار میں جب یہ عصا ڈالیں گے اژدھا بنے گا، سب ڈر جائیں گے سوائے موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، قیامت کا میدان محشر ہوگا، تمام امتی، تمام انسان نفسی 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 کہیں گے، نہیں، تمام انسان نفسی نفسی کہیں گے۔ تمام جو ہے جتنے بھی انسان ہیں، جب سے اللہ نے دنیا کے نظام کو چلایا قیامت تک آنے والے انسان نفسی نفسی کہیں گے، میری جان میری جان میری جان۔
اور ہر انسان وہاں کے قیامت کے منظر سے ڈرے گا، وہ ہولناک منظر سے جو گھبرائے گا، خوف کھائے گا، سوائے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آسمانوں کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے، دوزخ کو دیکھا ہے، پھر جو ہے ثواب کے منظر کو دیکھا ہے، عذاب کے منظر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھے دکھا کے آئے ہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہر انسان جب نفسی نفسی کہیں گے، اس وقت میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی کہتے رہیں گے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب دیکھ کر آئے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ بھی حکمت جو ہے علماء اکرام بیان کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوئی کوہ طور پر، نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کوہ طور پر معراج ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں معراج آپ کی کروانے والا ہوں، مگر ایسا کرو اس سے پہلے 30 روزے رکھ کے آؤ۔ کتنے روزے؟ 30 روزے، 1 مہینے کے روزے رکھ کے آؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے روزے رکھے۔ 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد جب کوہ طور پہ گئے تو حضرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو روزے دار کے منہ سے جو بدبو جو آتی ہے وہ آپ کے منہ سے نہیں آ رہی۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، جو بو نکلتی ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے پروردگار، میں جب کوہ طور پہ آ رہا تھا تو اس وقت میں مسواک کر کے آیا تاکہ بو نہ آئے۔ کیا کر کے آیا؟ مسواک کر کے آیا تاکہ بو نہ آئے، بدبو نہ آئے میرے زبان سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جا کو پھر سے 10 روزے رکھ کے آؤ، اب مسواک نہیں کرنا۔ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پھر 10 روزے رکھوائے، 40 روزے حضرت موسیٰ علیہ السلام رکھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کروایا۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ اور بہت جو ہے مرتبے والے ہیں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب معراج کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عشاء کی نماز پڑھ کر آپ آرام کر رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ام ہانی کے گھر میں آپ آرام کر رہے تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کعبے کے قریب جو ہے آپ آرام کر رہے تھے۔ بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو جب معراج کا وقت آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ کون ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام؟ فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر دیے ہیں، 600 پر۔ اور پروں کی لمبائی اور چوڑائی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پر مشرق کے طرف اور ایک پر کو مغرب کی طرف اگر پھیلا دیں تو آسمان سے ایک خطرہ، بارش کا ایک خطرہ بھی زمین پر نہیں پڑے گا، اتنے لمبے اور اتنے چوڑے ان کے پر ہیں۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کیسی طاقت دی ہوگی؟ نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کتنی طاقت دی ہوگی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے استراحت کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اب آ کر ادب باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ مجال نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کے اٹھائے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟
رات میں 2 بجے دیکھو فون کر دی، رات میں 4 بجے دیکھو فون کر دی، رات میں 12 بجے دیکھو فون آ جاتا، صبر نہیں تو جا کر دروازے کو ایسا دروازے کو مارتی کہ جو ہے یا تو دروازہ ٹوٹ جانا، نہیں تو وہ جو دروازہ مارنا، نہیں تو انہیں اس کا ہاتھ کا درد ہو جانا۔ میرے بھائی، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم استراحت کر رہے، آرام کر رہے، اتنی ہمت نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام میں، اتنی مجال نہیں کہ آواز دے کے اٹھائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے جو رخسار جو ہے، یہ جو چہرہ ہے نہیں، یہ رخسار کے جو کلے ہیں، یہ کلے ان رخساروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو لگائے، پیر کے جو تلوے ہیں وہ پیر کے تلووں کو لگائے۔ جب پیر کے تلووں کو لگائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے چہرے کو اللہ نے کافور سے بنایا ہے، بالکل ٹھنڈا، چیئے تو ٹھنڈی، سر بالکل ٹھنڈا ہے وہ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے چہرے کو کافر سے کیوں بنایا، اس لیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو جو ہے میرے رخسار لگا کے جو ہے میں انہیں اٹھاؤں۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے اپنے رخسار کو لگایا تو اس کی ٹھنڈک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے، پھر آپ سے یہ فرما رہے کہ آپ کو لے کے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں تک جانا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو وہاں تک جانا ہے، نہ وہاں پہ کوئی گیا ہے نہ انشاءاللہ وہاں پہ کوئی جائے گا، میں بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام براق بھی لے کر آئے تھے اور ان کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاکا گیا، دل باہر نکالا گیا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ نکالا گیا۔ بچپن میں جب حلیمہ سعدیہ کی یہاں بکریاں چراتے تھے، جب 1 مرتبہ آپ کے دل کو نکال کر جو ہے نکالا گیا، اس کو جو ہے پھر سے اس کے اندر حکمت نورانیت بھر کے پھر اندر ڈال دیا گیا۔ پھر دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 20 سال ہوئی، جب آپ جوان ہو گئے تھے، 20 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، 40 سال آپ کی عمر تھی، جب بھی آپ کے دل کو نکالا گیا۔ چوتھی مرتبہ جب آپ معراج کو جانے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سینے سے نکالا گیا، پھر اس کو کاٹا گیا، اس میں سے کچھ چیزیں نکال کر باہر پھینکی گئی، پھر اس کے اندر کچھ حکمت نورانیت اس میں بھر دی گئی۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالا گیا۔ اب ہم لوگوں کو دلیل ہونا، سوچ رہے ہیں ان کا دل نکال دے تو آدمی رہتا کہ حضرت رہتا کہ بھائی ابھی حال میں ایک 3 مہینے کی بچی کا انتقال ہوا، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بچی کی مغفرت فرمائے، وہ تو بچی بخشائی ہے، ان کے خاندان والوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ میں پوچھا کس وجہ سے انتقال ہوا 3 مہینے کی بچی کا، تو دل کے اندر 3 سوراخ تھے۔ دل کے اندر کتنے سوراخ تھے؟ 3 سوراخ تھے۔ میرے بھائی یہ ایک بات ہو گئی۔ چند سال پہلے یہاں پہ ایک بچے کو لایا ہے جس کی عمر جو ہے کم از کم جو ہے 6-7 سال تھی۔ وہ بچے کا دل الٹا تھا، بچے کا دل کیسا تھا؟ وہ الٹا تھا۔ ڈاکٹر بولے کہتے دل الٹا ہے، سیدھا کرنا ہو۔ 7 سال جیا وہ، جیسے ہی ڈاکٹروں نے الٹے دل کو سیدھا کرا، سیدھا کرتے بچہ مر گیا۔ تو میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ نہیں، اب دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 4 مرتبہ نکالا گیا، یہ کیسا حضرت؟ ہم لوگوں کو دلیل ہونا نہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ذہنوں میں رکھیں اس حدیث کو۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے کئی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر میں نے جو ہے ٹاکے کے نشانات کو میں نے دیکھا ہے. اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں. یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور وہ خود بیان کر رہے ہیں میں نے حضور کے سینے پر ٹاکے کے نشانات کو میں نے دیکھا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا. علماء فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ دھویا گیا. کتنے مرتبہ؟ 3 مرتبہ دھویا گیا. اسی لیے علماء کیا فرماتے ہیں مومن کی معراج نماز ہے. نہیں، مومن کی معراج کیا ہے؟ مومن کی معراج نماز ہے. جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو 3 مرتبہ زمزم کے پانی سے دھویا گیا. اب دیکھو اس امت کے لیے جب مسلمان نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہے تو 1 بار دھونا فرض ہے اور 2 یا 3 مرتبہ دھونا سنت اور مستحب قرار دیا گیا. اس لیے مومن کی معراج کیا ہے بھائی؟ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے، نماز. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ کو لے جایا گیا، براق میں لایا گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں براق کو لایا گیا. وہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی جس کی رفتار 1,80,000 کو 6,000 میل فی سیکنڈ تھی. 1 سیکنڈ میں 1,80,000 کو 6,000 کا فاصلہ وہ جو ہے طے کرتا تھا. تو ویسی سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی گئی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے تک آپ نے وہاں پہ کچھ عجائبات بھی آپ نے دیکھیں، کچھ عجیب چیزیں بھی آپ نے دیکھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ہے چند کھجوروں کے زیادہ درخت ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل السلام نے فرمایا یہ آپ کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ ہے جہاں پر آپ مکے سے مدینہ ہجرت کریں گے اور آپ یہاں پہ قیام کریں گے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنی. ایک بوڑھی عورت نے آواز دی. جبرائیل السلام نے فرمایا اس کا جواب نہیں دینا. پھر آپ آگے بڑھے تو ایک بوڑھا شخص آواز دیا، بوڑھا انسان آواز دیا. جبرائیل السلام نے کہا اس کی بھی آواز نہیں دینا، اس کا بھی جواب نہیں دینا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو آپ نے سنا، آپ نے ایک آواز سنی، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. آپ نے جب یہ آواز سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کا جواب دیں، آپ ان کے سلام کا جواب دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ کو جو سلام کر رہے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ جو بوڑھی عورت جس نے آپ کو آواز دی وہ دنیا تھی. وہ کون تھی بوڑھی عورت؟ وہ دنیا تھی. اگر آپ اس کا جواب دیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. پھر جبرائیل السلام نے فرمایا وہ بوڑھا جس نے آپ کو آواز دی، جس کا آپ نے جواب نہیں دیا، وہ کون؟ وہ بوڑھا شخص جو ہے ابلیس، شیطان تھا. وہ اگر آپ اس کا جواب، شیطان کا اگر آپ جواب دیتے تو پھر آپ کی امت جو گمراہ ہو جاتی، بھٹک جاتی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے ناخن جو ہے تانبے کے ہیں. ناخن کیا ہیں؟ تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو کھکور رہے ہیں، اپنے سینے کو کھکور رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون سی بدبخت قوم ہے؟ جبرائیل السلام نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں.
یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا کہ شیطان جو ہے دو چیزیں ہاتھ میں لینے کو جا رہا ہے، یہ ایک باٹلی میں شہد ہے، یہ ایک باٹلی میں راکھ۔ ایک باٹلی میں کیا ہے؟ شہد، یہ ایک باٹلی میں راکھ۔ شیطان سے وہ اللہ کے ولی پوچھے گا یہ دو چیزیں کیا کام آتی تیرے بول، یہ دو چیزیں کیا کام آتی تیرے بول؟ تو شیطان کیا بولا؟ یہ پہلی چیز جو شہد ہے، یہ شہد میں ان لوگوں کے ہونٹوں کو لگاتا ہوں جو لوگوں کی غیبت کرتے رہتے، جو لوگوں کی برائیاں کرتی نہیں، جو لوگوں کی برائیاں کرتی، مزے لے لے کو برائیاں کرتی، سمجھ جاؤ کون شہد لگا رہا ہو۔ پھر یہ جو راکھ جو ہے، وہ اللہ کے ولی نے پوچھا کہ یہ راکھ کیا کرتا؟ تو شیطان بولا یہ راکھ میں یتیم کے چہرے پہ جا کے ملتا ہوں، تاکہ لوگ جب یتیم کے چہرے کو دیکھیں، یتیم کو دیکھیں تو اس سے بیزار ہو جائیں، اس کو حقیر سمجھ جائیں، اس کو گرا ہوا سمجھ جائیں۔ تو میرے بھائی غیبت بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا، کھیتی میں وہ بیج ڈالی، جیسے ہی بیج ڈالی وہ بیج ڈالتے ہوئے جا رہا ہے، جیسے ہی بیج ڈالی سیکنڈوں میں وہ ہریالی ہوئی، سیکنڈوں میں اناج ہو گیا، سیکنڈوں میں وہ کٹ بھی گیا اور اناج کا ڈھیر بھی بن گیا۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا کیا جبرائیل یہ کیسی قوم، یہ کتنی پیاری قوم ہے جو ابھی بیج ڈالا، سیکنڈوں میں جو ہے ہریالی ہوئی، سیکنڈوں میں جو ہے یہ اناج اس میں آ گیا، سیکنڈوں میں جو ہے یہ اناج کا ڈھیر بن گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب قوم ہے، یہ وہ خوش نصیب قوم ہے جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، جو اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، جو اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ وہ پیاری قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں بھی انشاءاللہ معراج کے متعلق انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔